بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. جیسا کہ چیف منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے، ذرا تھوڑا آواز کو ٹھیک کر لیں، کم کریں ذرا. جیسا کہ آپ سے چیف منسٹر نے ذکر کیا ہے، اسی مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو حالیہ جو زلزلہ آیا ہے، اس سے جو نقصان ہوا ہے، اس کے لیے اور آپ سے نہ صرف اظہار ہمدردی کے لیے، بلکہ اس نقصان کا جس حد تک ازالہ ہو سکتا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے اور حکومت وقت کا فرض ہے. تو اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. ابھی جیسا کہ ڈسٹرکٹ ناظمین نے جو باتیں کی ہیں، اس کے بعد پھر سعید احمد خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، بالکل علاقے کی ہمدردی میں، آپ سب لوگوں کی ہمدردی میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے اور ہمیں بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد چیف منسٹر نے جو خیالات کا اظہار کیا ہے، میں بالکل اس سے متفق ہوں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چترال کے اندر جو بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو جلد سے جلد دور کیا جائے، کیونکہ یہاں چترال کے عوام کے جذبات سے بہت سارے لوگوں نے کھیلا ہے. ہم جذبات سے کھیلنے کے لیے نہیں آئے، ہم عملی طور پہ آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں. یہاں پہ پیچھے فلڈ آیا تھا تو ہم آئے تھے آپ کے پاس، اور چیف منسٹر بھی تھے، جنرل نادر بھی تھے، اور ہم اکٹھے جو ہے وہ یہاں پہ سب کو ملے تھے اور ان جگہوں کو بھی دیکھا جہاں پہ نقصانات ہوئے تھے. اور میں آپ کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ جو زلزلہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت بڑا احسان اللہ نے کیا کہ زلزلہ بڑا شدید تھا لیکن نقصان بہت کم ہوا ہے. اور 2005 کے زلزلے کے مقابلے میں آج جانی اور مالی نقصان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس وقت بہت نقصان ہوا تھا، اس دفعہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اس قوم پہ کہ نقصان بہت کم ہوا ہے، جانی بھی اور مالی بھی. اور اس میں بہرحال جتنا بھی ہوا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم آ کے نہ صرف اس کا جائزہ لیں، بلکہ تیزی کے ساتھ ایسے اقدامات کریں کہ لوگ اپنے جو گھر ٹوٹ گئے ہیں ان کو دوبارہ بنا سکیں، جو گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ بنا سکیں، اور پھر جو اس زلزلے میں شہید ہو گئے ہیں ہم ان خاندانوں کی مدد کر سکیں، جو زخمی ہوئے ہیں ان خاندانوں کی مدد کر سکیں. تو یہ کام ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر دیا ہے. آج پشاور میں ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے یہ کام کریں گے. تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. اور پھر جو گھر ٹوٹ گئے ان کے معاوضے کے لیے، ان کی امداد کے لیے بھی ہم نے ایک پیکج بنا لیا ہے. جو شہید ہوئے ان کے لیے بھی ایک پیکج بنایا ہے. انشاءاللہ اس پہ جلد کام شروع ہو جائے گا، بلکہ جلد کیا، اگلے 3-4 روز میں کام شروع ہو جائے گا، اور اس کو ختم بھی جلدی کر لیں گے، ختم بھی جلدی کریں گے. جو فلڈز کے دوران جو پیسے ابھی تک نہیں موصول ہو سکے، اس کا بھی نوٹس لیا ہے ہم نے، اور چیف منسٹر نے کہا کہ میں ان لوگوں کی جواب طلبی کروں گا جنہوں نے اتنی دیر لگا دی ہے کہ ابھی تک وہاں پیسے کیوں نہیں پہنچائے. وہ بھی چند دنوں میں یہ پیسے پہنچا دیں گے انشاءاللہ ان سب کو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ اس علاقے کے لیے، چترال کے لیے، یہ جو ہے چترال سے لے کے گرم چشمہ تک نئی سڑک بنائی جائے گی انشاءاللہ. اور پھر چترال سے مسوج تک، شندور تک نئی سڑک بنائی جائے گی، اور چترال سے بمبرے تک نئی سڑک بنائی جائے گی. یہ ہم نے طے کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی الحمدللہ ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. چیئرمین نیشنل ہائی وے یہاں پہ موجود ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگلے سال انشاءاللہ، یا اگلے سال کے آخر تک، یہ جو لواری ٹاپ ہے، یہ مکمل طور کے اوپر لواری ٹنل
جو ہے وہ مکمل کر لی جائے گی. اس پہ بہت زیادہ پیسہ اس وقت خرچ کر رہے ہیں, اور یہ میں جس دن سے ہماری حکومت بنی ہے اس دن سے یہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, ورنہ پہلے تو ہمارے آنے سے پہلے یہ ٹنل کو بالکل فراموش, تقریباً فراموش کر دیا گیا تھا. اب دوبارہ اس کو پیسہ دیا جا رہا ہے, اور میں نے چیئرمین کو یہ کہا ہے کہ آپ اگلے سال, انہوں مجھے اگلے سے اگلے سال کہتے تھے, میں نے کہا نہیں, یہ ہم سب حکومتیں ایسی آتی ہیں ہم بنا دیں گے, ہم بنا رہے ہیں, بنتی کبھی بھی نہیں ہے. کتنے میرے خیال 20-25 سال ہو گئے یہ ٹنل بن رہی, لیکن آج تک مکمل ہی نہیں ہوئی. یہ ہمارا دستور ہے یہ کام کرنے کا, کہ ہم ہر سال اس کو 1 سال آگے کر دیتے ہیں منصوبوں کو. آج کے منصوبہ جو آج مکمل ہونا تھا اس کو 2 سال آگے کر دیتے ہیں. یہ بڑا ایک رواج رہا ہے جو کہ پاکستان کی جو پیسہ ہے, روپیہ ہے, اس کو ضائع بھی ہم نے خود کیا, اور اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں. تو انشاءاللہ اب یہ مکمل ہوگا, اگلے سال مکمل ہوگا, اور انشاءاللہ اس کا افتتاح اللہ کے فضل و کرم سے میں چیف منسٹر صاحب کو لا کے ان سے کرواؤں گا انشاءاللہ. تو بہت بہرحال ہم یہ جذبہ لے کے آئے ہیں. انشاءاللہ جو جیسے چیکس کی تقسیم ہوگی شروع, جو کہ اگلے پیر سے ہو جانی چاہیے انشاءاللہ, جو ہم نے وقت طے کیا ہے. میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر یہاں پہ چترال اگلے چند دنوں میں آؤں گا, اور آ کے خود اپنے سامنے دیکھوں گا کہ بس نہیں کہ میرے وہ بھائی بہنیں جن کو اس زلزلے سے نقصان پہنچا ہے, ان کو میں انشاءاللہ ان کے نقصانات کا آ کے ازالہ کر سکوں. ان کے جو مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اس میں خود آ کے چیک تقسیم کرنے کی جو رسم ہے اس کو میں آ کے ادا کروں. میں مشکور ہوں اپنے یہاں پہ حکومتی افسروں کا, اہلکاروں کا, جنہوں نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کا حصہ لیا ہے امدادی کاموں میں. جنرل نادر اور ان کی ٹیم کا میں بڑا مشکور ہوں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے امدادی کاموں میں, اور ریسکیو اور ریلیف کے اندر اتنا کام کیا ہے. میں NDMA کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اس کے لیے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر جو اب ٹینٹس پہنچنے چاہیے اس اسپیسیفکیشنز کے ٹینٹس ہونے چاہیے. DGMA چیئرمین NDMA بھی کائنڈلی اس کو نوٹ کریں کہ آئندہ سردیاں جو ہے نا وہ برداشت کر سکیں وہ ٹینٹس, اور لوگ اس میں رہ سکیں بآسانی. اور پھر کمبل بھی جلدی تیزی کے ساتھ پہنچ رہے ہیں, باقی بھی پہنچیں, اور باقی بھی ضروریات زندگی کی جو اشیاء حکومت نے فراہم کرنی ہے وہ حکومت فوری طور پر فراہم کرے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. بہت بہت میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گولن گول جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں سے ہم اپنا اہتمام کریں گے کہ بجلی جو ہے اس کے لیے فوری طور کے اوپر انتظامات کریں. تھوڑا سا وقت لگے گا. یہ 30 میگا واٹ جو کہ ہمیشہ کے لیے چترال کی بجلی کی ضروریات کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ. اور چترال میں پھر بجلی کی نہ لوڈ شیڈنگ ہوگی نہ بجلی کی کمی ہوگی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم یہ سارے کام خوش اسلوبی کے ساتھ کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وہ حساب لگائیں گے ذرا, حساب لگا کے